عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل و قدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور یہود بنے کنتا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات طیبات سنے اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بیگانے کو سلام کیا کرو، بھوکھوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، خونی رشتوں کو جوڑ کر رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموزوں کلمات سن کر حضرت عبداللہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بعثت پیشین گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور نے ان کی اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے ان کی قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بدنیت ہے، انہوں نے سن لیا تو یہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کا اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا، تم توریت میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدائے رسول ہوں اور تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح داردین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بن اسلام تمہاری قوم میں ہیں، کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو عوام تھی ان سے فرمایا تھا کہ تمہاری قوم میں جو ابھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا ہے وہ کیسے ہیں؟ تو یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا کہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے، ہمارے عالم کے بیٹے اور ہم سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور نے فرمایا، اگر وہ اسلام کر لے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک بھو چڑھا کر بولے، خدا انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اسلام کو سامنے آنے کا حکم دیا اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے۔ یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے آنے قوم، خدا واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ قبول اسلام یہود پر برقِ خاطب بن کر گرا اور غم و غصے سے دیوانے ہو گئے تو چیخ چیخ کر کہنے لگے، یہ شخص عبداللہ بن اسلام ہم میں سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے۔ یہ یہودی قوم ایسی ہے کہ جب ان کے پاس کچھ ہے تو اچھا ہی اچھا ہے، جب ان کی مخالفت کچھ ہو جائے تو یہ سب کو برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ ذلیل بن ذلیل، یعنی کہ ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت عبداللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی ہے، مجھے ان سے اس کی افطرا پرزاری کا اندیشہ تھا۔ یہ یہودی قوم ایسی ہے کہ یہ ناشکری اور کہیں نہ کہیں آپ کو ڈس لے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے رکھے اور اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمان پہ مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔